میرے پاس صرف ایک سب سے بزرگ پروفیسر ظفر صاحب بچتے ہیں، تو اگر صدر کی اجازت ہو تو میں ظفر صاحب کو بلا لوں. آپ کی آواز. جی ہاں انہیں زحمت دیجیے، سر سے گزارش کیجیے. سر ہاں جی جی سر. جی خواجہ اکرام پڑھنا صاحب، ہے سر. وکیل احمد شیخ صاحب، صدر محترم اور دیگر تمام اساتذہ کرام جنہوں نے اس ویبینار کو جوائن کر رکھا ہے، میں آپ سب کی خدمت میں پہلے سلام عرض کرتا ہوں اور اس وعلیکم السلام. ویبینار کے منتظمین کی جناب میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. اور آج 11 بجے سے جب سے یہ سیمینار شروع ہوا ہے یا ویبینار شروع ہوا ہے، ہمیں بہت سے اچھے مقالے، بہت سے اچھے خیالات سننے کو ملے. مجموعی طور پہ اس میں مشکلات و مسائل کا تذکرہ زیادہ تھا، امکانات کا بھی بیان تھا، اور سب سے زیادہ زور اس پہ دیا گیا کہ یہ آف لائن کلاسز کا بدل نہیں بن سکتے آن لائن کلاسز. مجھے بھی اس رائے سے مکمل اتفاق ہے کہ آف لائن کلاس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آن لائن کلاسز بھی ہمارے وقت کی اب ضرورت ہے، اور جس طریقے سے ہم نے پرانے زندگی کے بہت سے وسائل کے ساتھ ساتھ نئے وسائل کو اختیار کیا اور اس سے استفادہ کیا، سواریوں کے سلسلے میں تیز رفتار گھوڑوں سے اب ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں. اس کی افادیت اپنی جگہ تھی، اس کی افادیت اپنی جگہ ہے. اب کوئی شہ سوار نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں شہ سواری ختم ہو چکی ہے، جو کسی زمانے میں انسانوں کی لیاقت کا ایک حصہ ہوتا تھا، تیر اندازی، شہ سواری وغیرہ وغیرہ. تو یقینی بات ہے کہ آف لائن کلاسز میں جو طلبہ کا اساتذہ سے ربط ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو بہت ساری چیزیں جو کتاب سے الگ ہٹ کر طلبہ اساتذہ سے سیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کا آن لائن کلاسز میں فقدان ہے اور ہوگا. لیکن جس طریقے سے کہ آف لائن کلاسز آن لائن کلاسز کا بدل نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے آن لائن کلاسز جو ہے وہ آف لائن کلاسز کا بدل نہیں بن سکتی. اور ڈاکٹر اسلم جمشید پوری نے جو کہا کہ ہم کو نئے حالات کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ بلا شبہ یہ بات بہت درست ہے. بہت سے اساتذہ، بہت لائق و فائق اساتذہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کلاس کے اندر، تو ان کا علم ان کے کلاس تک محدود رہ جاتا ہے. آن لائن کلاس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں تک جو ہے بیک وقت وہ پہنچائی جا سکتی ہیں باتیں. کسی استاد کی جو مہارت ہے، تربیت ہے اپنے موضوع سے متعلق، اس سے ایک محدود کلاس روم کے بجائے غیر محدود تعداد جو ہے اس سے مستفید ہو سکتی ہے. تو یہ تو بنیادی بات ہے. اور اپنے مقالے سے پہلے ایک بات میں اور کہوں گا کہ میں نے اس جو ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں غالب کے خصوصی مطالعے کا پرچہ پڑھایا، اور تمام جتنے بھی اس کے عنوانات تھے ہمارے نصاب کے، ہم نے ان سب پر الگ الگ لیکچرز دیے. پھر تقریباً 20 غزلیں تھیں، وہ متن کے طور پر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائیں، سارے ایک ایک شعر اور ساری غزلیں پڑھائیں. اور ہم نے اس کے لیے استعمال کیا تھا freeconference.com کا. اس میں سارے کے سارے لیکچرز اور ساری کی ساری جو ہے گویا تدریس متن کی جتنی بھی جو ہے گفتگو تھی وہ سب ریکارڈ ہو گئی. اور ریکارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ برابر یہ ریکارڈ بھی آتا رہتا ہے کہ یہ آپ کا پہلے دوبارہ کتنی بار سنا گیا. تو بہت سارے جو ہے اس میں کلاسز جو ہیں وہ 20 بار اور اس سے بھی زائد مرتبہ بچوں نے بار بار اس کو سنا. اور جو اس دن اگر کلاس میں شامل نہیں تھے آن لائن کلاس میں، تو انہوں نے بعد میں اس کو سنا بار بار. یہ تو ایک پہلو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے استفادہ بڑھ جاتا ہے. ایک استاد ایک مرتبہ کلاس میں جو کچھ پڑھاتا ہے وہ 20 بار اسی وقت نہیں دہرا سکتا، یا جن طلبا کی کلاس چھوٹ گئی وہ ان کو دوبارہ پھر ویسے ہی انہی الفاظ میں ان باتوں کو نہیں دہرا سکتا. لیکن اگر آن لائن کلاس ہے، ریکارڈیڈ ہے، تو وہ طلبا جو پہلے دن موجود تھے وہ بھی، اور وہ طلبا جو موجود نہیں تھے وہ بھی بار بار اس کو سن سکتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر سکتے ہیں. اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے. جہاں اس وقت یہ نور بلال ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ میرے اس کلاس کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی وہ خصوصی مطالعہ غالب کی کلاس کی. لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ان سے اسائنمنٹ مانگے گئے
اور امتحان کے طور پہ کہا گیا کہ آپ فلاں فلاں موضوعات کے اوپر اسائنمنٹ جمع کیجئے، تو بہت کم طلبہ ایسے تھے جنہوں نے ان باتوں سے جو انہیں کلاس میں ذکر کر دی گئی تھی ان سے ہٹ کر کسی دوسری کتاب سے استفادہ کیا اور اس میں کچھ اضافہ کیا، کچھ اس میں ترمیم و تبدیلی کی۔ زیادہ تر طلبہ نے جو کچھ ان کو مٹیریل بھیج دیا گیا تھا صرف یہ کیا کہ اپنے قلم سے اس کو اتار دیا۔ جو ان کو مٹیریل بھی بھیج دیا گیا تھا تحریری شکل میں، ان سب نے اس کو محفوظ کر لیا اپنے پاس، اور اس کے بعد جب ان سے امتحان کے طور پہ کہا گیا کہ فلاں فلاں موضوع پر آپ اسائنمنٹ لکھیں، تو انہوں نے دوں کا دوں اسی کو کاپی سے اتار دیا، بس رسم خط میں تبدیلی کر دی۔ ایسے ہی جو اشعار کی تشریح ان کو پڑھائی گئی تھی انہوں نے ریکارڈنگ سے کی مدد سے اس کو دوبارہ دہرا دیا۔ یہ اس میں مجھے نقصان نظر آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ آن لائن کلاس کا نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ ان طلبہ کی کمی تھی کہ انہوں نے اپنی جو ہے گویا سہل انگاری سے کام لیا، اور جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا اس موضوع پر جو حوالے کی دوسری کتابیں تھیں ان سے استفادہ نہیں کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن کی پریشانیوں کی وجہ سے، قید و بند کی وجہ سے وہ یہ کام نہ کر سکے، لیکن بہرحال اس کی ضرورت ہے کہ جو کچھ انہیں پڑھایا جائے اور حوالے کی کتابیں ان سے بھی وہ استفادہ کریں۔ رہ گئی آج کی بات، تو آج کے لیے میں نے یہ کیا کہ جو امکانات و مسائل کی گفتگو ہے وہ تقریباً مشترک ہے۔ کیا فوائد ہیں اس کے، کیا نقصانات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، انٹرنیٹ کی پریشانی ہے اور بعض دوسری پریشانیاں ہیں، وہ بالکل واجبی باتیں کہی گئی ہیں اور اس سے عدم اتفاق کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس کے جو فوائد ہیں، زمانے کے ساتھ چلنے کا جو تصور ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسلم جمشید پوری نے جو مثبت باتیں کہی ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ ہم نے عملاً یہ کیا ہے، جو پرچہ ہم نے داخل کیا ہے، ہم اس کو یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم کو اسے اپنانا ہے۔ تو ہم نے صنف قصیدہ کے حوالے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں کہی ہیں، اور پھر سودا کا جو نعتیہ قصیدہ اکثر جگہوں پر وہ شامل نصاب ہے، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ میں نے اس تقریباً 40-42 اشعار ہیں، ان سب کی جو ہے پورا اس مقالے کے اندر اس کو تیار کر دیا ہے۔ آئندہ جو ہے وہ اس کو پڑھ کے بھی سنایا جا سکتا ہے۔ میں یہاں صرف اپنے مقالے کا پہلا صفحہ اور اس قصیدے کے 1 یا 2 شعر آپ کو سناؤں گا، مشکل سے 3-4 منٹ میں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے مقالے کا عنوان ہے صنف قصیدہ کی آن لائن تعلیم و تدریس، امکانات اور مسائل۔ موجودہ کووڈ-19 نامی عالمی وبا نے ہر شعبہ زندگی میں رائج و نافذ پچھلے نظام عمل کو یکسر معطل اور مفلوج کر دیا ہے۔ تعلیم و تدریس کا پرانا نظام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسی بنا پر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اردو زبان و ادب کی آن لائن تعلیم و تدریس کے موضوع پر ایک ویبینار کا انعقاد کیا ہے۔ بلا شبہ قومی کونسل کا یہ عمل لائق تبریک و تحسین۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، میرے مقالے کا موضوع صنف قصیدہ کی آن لائن تعلیم و تدریس، امکانات اور مسائل ہے۔ اس سلسلے کی پہلی بات یہ ہے کہ قصیدہ اردو کی کلاسیکی اصناف سخن میں ایک باوقار صنف سخن ہے، اس لیے ملک اور بیرون ملک جہاں جہاں BA اور MA کی سطح پر اردو ادب کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں صنف قصیدہ کو بھی شامل درس ضرور کیا جاتا ہے۔ صنف قصیدہ کا نصاب عموماً 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں صنف قصیدہ کی حیت اور حدود سے بحث کی جاتی ہے، اور دوسری کلاسیکی اصناف سخن مثلاً غزل، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ کے درمیان اشتراک و اختلاف پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد بحیثیت صنف قصیدے کے امتیازات اور اجزائے ترکیبی کا مفصل بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکن میں اس کے آغاز اور شمالی ہند میں اس کے عہد بعد ارتقاء کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں نصرتی، سودا، مصحفی، ذوق، مومن، غالب اور امیر مینائی کی قصیدہ نگاری سے بھی کم و بیش بحث کی جاتی ہے۔ قصیدے کی آن لائن تدریس کے وقت مذکورہ بالا تمام موضوعات پر الگ الگ ترتیب وار لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ملک و بیرون ملک کہیں بھی بیٹھ کر ان خطبات سے استفادہ کیا جا سکے گا۔ صنف قصیدہ کے نصاب کا دوسرا حصہ نمائندہ قصیدہ گو شعراء کے منتخب قصائد کی تدریس سے متعلق ہوتا ہے۔ نصاب کا یہ حصہ پہلے حصے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ قصیدے کی زبان غزل اور مرثیہ وغیرہ کے مقابلے میں ادق اور مشکل ہوتی ہے، اور اس میں نامانوس اور کم مستعمل الفاظ کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی قرأت بھی مشکل ہوتی ہے اور اس کا سمجھنا سمجھانا بھی
مشکل ہوتا ہے، اس لیے متن قصائد کی آن لائن تدریس نہایت مفید اور اہمیت کی حامل ہوگی۔ تدریس متن کے دوران استاد پہلے ایک ایک شعر کی قرات کرے گا، اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کرے گا، ساتھ ہی مشکل اور نامانوس الفاظ کی لغوی تحقیق بھی پیش کرتا جائے گا۔ تدریس متن پر مشتمل لیکچرز کو بار بار سننے والا قصیدے کے متن یعنی اس کے مفردات و مرتبات نیز ہر شعر کے معنی و مفہوم سے بڑی حد تک واقف ہو سکے گا۔ اس مقالے کا بقیہ حصہ سودا کے نعتیہ قصیدے کی تدریس پر مشتمل ہے، جس کا مطلع حسب ذیل ہے: پورا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ یہاں پورے جو ہے قصیدے کی اس میں شرح لکھ دی گئی ہے، میں اس میں سے ایک شعر صرف آپ کو مثال کے طور پر یہاں پیش کرتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ تمغہ اعزازی نشان، سند، امتیاز۔ زنار اس کے دو معنی ہے: وہ قدرتی آڑی لکیر یا دھاری جو نگینوں میں ہوتی ہے، وہ دھاگا جسے ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں پہنتے ہیں۔ زنار تسبیح سلیمانی وہ سفید لکیر جو تسبیح سلیمانی کے دانوں میں ہوتی ہے۔ سلیمانی وہ سیاہ پتھر جس میں سفید لکیر ہوتی ہے، اس کے دانوں سے تسبیح بناتے ہیں۔ سودا کا یہ قصیدہ حکیمانہ و فلسفیانہ تشبیہ پر مشتمل ہے، یعنی تشبیہ کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی حکیمانہ یا فلسفیانہ نکتہ پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ سودا اس قصیدے کے مطلع میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ استقامت اور ثابت قدمی ایسی عمدہ صفت ہے کہ وہ اگر کفر جیسی ادنا چیز میں بھی پائی جائے تو وہ اسلام جیسی اعلیٰ چیز کے لیے بھی باعث امتیاز بن سکتی ہے۔ اس مضمون کو انہوں نے اس شعر کے پہلے مصرعے میں بیان کیا ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں سودا نے اپنے دعوے کی دلیل پیش کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سنگ سلیمانی سے بنی ہوئی تسبیح کے دانوں میں جو دھاریاں ہوتی ہیں انہیں زنار کہتے ہیں۔ یہ دانوں میں اس طرح پیوست ہوتی ہیں کہ شیخ اگر چاہے تو بھی انہیں توڑ نہیں سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ زنار یعنی علامت کفر تسبیح سلیمانی میں ثابت و مستحکم ہے، اور دوسری جانب یہی دھاریاں تسبیح سلیمانی کا حسن بھی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ کفر جب ثابت ہو جائے تو وہ اسلام کے لیے باعث امتیاز بن جاتا ہے۔ کفر کے اسلام کے لیے حسن ہونے کا مضمون میر نے بھی باندھا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کفر کو چاہیے اسلام کی رونق کے لیے حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا۔ سودا کا یہ دعویٰ کہ استقامت بہت ہی قابل تعریف وصف ہے، اسے غالب نے بھی ایک نئے انداز سے نظم کیا ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ کفر کے ثابت ہونے اور تسبیح سلیمانی کے ساتھ اس کے تعلق کا ذکر ذوق نے بھی ایک شعر میں کیا ہے۔ وہ مسلمانی ہے ثابت کفر بھی ہے، وہ مسلمانی ہے ثابت کفر بھی ہے، شیخ کی سمجھو مت سنارے تسبیح سلیمانی دروغ۔ اس شعر میں صنعت تمثیل پائی جاتی ہے، یعنی دعویٰ اور دلیل دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کا حسن یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چونکا دینے والا ہو تاکہ سننے والے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سودا کا یہ مطلع اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہ میں نے ایک شعر سے متعلق جو گفتگو تھی وہ آپ کو سنائی، یہ نمونے کے طور پر ہے، اور بقیہ جو ہے مقالہ جب بھیج چکا ہوں، جب سنانے کا وقت ہوگا تو اس کو سنا کے بھی پڑھ دوں گا، اور جب اشاعت کا وقت ہوگا تو اس کو شریک اشاعت بھی۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ خواجہ صاحب کافی ہے، اسی پہ اکتفا کر لیجیے۔ جی سر، بہت شکریہ، بہت نوازش ہے۔ اب آپ سے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کا استعمال کیسے ہاں ہاں، اسی لیے میں نے صرف ایک شعر اس میں سے سنا دیا ہے نمونے کے طور پر۔ بہت عنایت سر، بہت عنایت۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔